بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری تراویح کے چند اہم نکات۔ آج تیسرے پارے تلک الرسل کے نصف سے چوتھے پارے کے 3/4 تک تلاوت کی گئی۔ سورہ آل عمران اس جگہ ختم ہو جاتی ہے۔ کل کی تراویح کی آخری آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا تھا کہ اے اہل کتاب اور دوسرے مذاہب والو، میں اور میرے پیرو تو صحیح اسلام کے قائل ہو چکے جو اللہ کا اصل دین ہے۔ اب تم بتاؤ، کیا تم بھی اپنے اور اپنے پچھلوں کے اضافوں کو چھوڑ کر اسی اصلی اور حقیقی دین کی طرف آتے ہو؟ ظاہر ہے کہ ہر دھرم لوگ کسی طرح بھی اپنا طریقہ نہیں چھوڑا کرتے، اس لیے فرمایا جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، اس کے نبیوں کو قتل کرتے رہے اور ان لوگوں کی جان کے بھی دشمن بن گئے جو لوگوں میں انصاف کی دعوت لے کر اٹھے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ یہ اپنے کرتوتوں پر دنیا میں کتنے ہی خوش ہوتے رہیں، مگر حقیقت میں ان کے اعمال اور کوششیں سب دنیا اور آخرت میں برباد ہوں گی، اور اللہ کی پکڑ سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اہل کتاب کی مسلسل مجرمانہ حرکتوں کا سبب بتایا گیا کہ ان کے من گڑھت عقیدوں نے ان کو غلط فہمی میں ڈال کر اللہ سے بے خوف بنا دیا ہے۔ پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ رازداری کے معاملات میں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ سب کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بس اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگر لوگ اس سے پھریں تو معلوم ہو کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر اللہ نے عیسائیوں کی گمراہی کو واضح کرتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کر کے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ایسا ہی معجزہ ہے جیسا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اس دلیل سے معلوم ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام خدائی میں شریک نہیں تو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے خدائی میں شریک کرتے ہو؟ اہل کتاب پر حجت تمام کرنے کے بعد پھر انہیں اس طرح اسلام کی دعوت دی کہ آؤ اس کلمہ پر جمع ہو جائیں جو ہم اور تم دونوں مانتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی توحید۔ اگر توحید کا انکار کرتے ہو تو گویا پچھلی کتابوں اور نبیوں کا انکار کرتے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ ان کو اپنی گمراہیوں میں کیوں شریک کرتے ہو، وہ تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ سچے اور یکسو مسلم تھے۔ توریت اور انجیل تو ان کے بعد آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت کے حقدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ وہی ان کے دین کو لے کر اٹھے ہیں۔ یہودیوں کی بعض چالوں کا بھی ذکر کیا تاکہ مسلمان ان کی سازشوں سے ہوشیار رہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ پہلے تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد اسلام اور مسلمانوں پر الزامات لگا کر اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ ان کی پوری تاریخ اسی طرح کی چالوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہود کے علماء اور لیڈروں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم اپنی قوم کے اندر تعصب کو بھڑکاتے ہو کہ کسی اسرائیلی کے لیے جائز نہیں کہ غیر اسرائیلی کو نبی مانے، حالانکہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے جس کا تمہیں طالب ہونا چاہیے، خواہ بنی اسحاق پر آئے یا بنی اسماعیل پر۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ کسی کو عزت تمہارے دینے سے ملے گی تو یہ غلط ہے۔ عزت و فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے۔
اسی طرح عیسائیوں پر ان کے عقیدے کی غلطی واضح کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا ہے کہ جب تمہارے پاس ایک رسول ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آئے جو تمہارے پاس ہیں تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ بقرہ کی طرح آل عمران میں بھی واضح کیا گیا کہ اللہ کی وفاداری کا مقام محض جھوٹی رسمداری اور دکھاوے کی دینداری سے حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ اہل کتاب کو ملامت کی گئی کہ سیدھا راستہ بتانے کے لیے تم اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے، یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں پسندیدہ ہو۔ مطالبہ اچھے مال کا ہے، اور ہم اور آپ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو کیسا مال ہم نکال کر دیتے ہیں؟ بالکل اسی طرح جیسے مثال دی جاتی ہے کہ مری بکری اللہ کے نام۔ جو چیزیں ہمارے استعمال کے لائق نہیں ہوتی یا جسے جو چیزیں ہماری ضروریات سے زائد ہوتی ہیں، ایسی چیزوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں کہ یہ کسی کو دے دیا جائے۔ تو اللہ کے راستے میں کیسے مال کا مطالبہ ہے؟ جو محبوب ترین ہو۔ اسی لیے صحابہ کرام نے جب ان کے سامنے جب یہ آیت تلاوت کی گئی تو انہوں نے اچھے اچھے باغات کھجوروں کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، جس کی تعداد کھجوروں کے درختوں کی 600 درخت بتلائے گئے۔ ایسے مال انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ اہل کتاب کو ملامت کی گئی کہ سیدھا راستہ بتانے کے لیے تم اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے، یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ تم اب اس سے لوگوں کو روکنے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی کوششیں صرف کر رہے ہو۔ بس اب تمہیں معزول کیا جاتا ہے اور یہ امانت امت محمدیہ کے سپرد کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی امت محمدیہ کو بشارت دی گئی کہ اہل کتاب تمہاری مخالفت میں کتنا بھی زور لگا لیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بشرطے کہ تم صبر اور تقوی پر قائم رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بشارت اسی وقت کے لیے تھی، آج بھی ہمارے لیے بشارت ہے، مگر جو شرط اس وقت تھی وہی شرط آج بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے لگائی ہوئی ہے کہ جو کچھ پریشانیاں تکلیفیں دین کے کاموں میں ہمارے لیے آ رہی ہیں ہم اس پر صبر کریں اور تقوی پر ڈٹے رہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے رہیں اور اس کی محبت اپنے دل میں بڑھاتے رہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو اپنی ہی غلطی سے جو تکلیف پہنچی، حالانکہ ان کی تعداد بدر کے مقابلہ میں دگنی سے بھی زیادہ تھی، اس پر بے لاگ تبصرہ فرمایا اور بتایا گیا کہ منافقوں کے ساتھ چھوڑ جانے سے بعض لوگ دل برداشتہ ہو گئے، حالانکہ اصل بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے، جبکہ وہ پہلے بھی بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے، اور اللہ نے تو 300 منافقوں کے راستے میں سے کٹ کر چلے جانے پر 3000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ چنانچہ پہلے مسلمان کامیاب ہو گئے، مگر ان کے ایک دستہ نے مال غنیمت کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، جس کے سبب اللہ نے سبق سکھانے کے لیے فرشتوں کو فتح کو شکست میں بدل دیا۔ سود کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ اے ایمان والو، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس سے پہلے بھی اللہ کا فرمان ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ سود کھانے والے کی حیت ایسی اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائی جیسے کسی کے اوپر شیطان، جن، بھوت سوار ہو جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اچھلتا رہتا ہے، کودتا رہتا ہے، آڑی ٹیڑھی باتیں کرتا رہتا ہے نا، باولے قسم کی حرکتیں کرتا رہتا ہے پاگلوں کی جیسی۔ تو سود خور کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو جاتی ہے، وہ پیسوں کے چکر میں بالکل باولا ہوا رہتا ہے، اس کے اندر نرمی سرے سے ختم ہو جاتی ہے، دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر دے کر بتلائی کہ ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔
اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد بھی اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے۔ اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا کہ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے۔ بظاہر تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر 100 روپیہ کسی کو دے دیا گیا اور یہ بات طے ہے کہ اگلے مہینہ 105 روپیہ دینا ہے، اگلے مہینہ یا تو پورا اگر لوٹا رہے ہیں پیسہ تو 5 روپیہ بڑھا کر دینا ہے، نہیں تو 5 روپیہ دینا ہے، جب تک پیسہ نہیں لوٹائیں گے تب تک ہر مہینہ 100 روپے پر 5 روپیہ دیتے رہنا ہے۔ یہی سود ہے۔ بظاہر تو مال آتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، اور صدقہ اگر ہمارے پاس 100 روپیہ ہے، اس میں سے ہم نے 5 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو بظاہر تو مال جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے، یعنی اس میں برکت نہیں ہے، اس میں نشوونما نہیں ہے، اور صدقات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے، اس میں نشوونما رکھی ہوئی ہے۔ جیسے ایک ہرا بھرا درخت جس کو پانی یا اس کی ضروریات کی چیزیں ہر روز ملتی رہتی ہیں تو وہ خوب ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور ہم کو بہترین پھل دیتا ہے، ایسے ہی صدقات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نشوونما دی ہوئی ہے، وہ ہمیں بہترین پھل دیتے ہیں۔ اور سود اور مسلمانوں کے لیے تو بالکل یہ آیت بتا رہی ہے آگے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اگر کوئی سود خوری کر رہا ہے تو گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ اب ہم بتائیں کہ اللہ اور رسول سے جنگ کر کے ہم جیت پائیں گے؟ ہرگز نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سے جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے؟ تو اتنا بڑا گناہ تھوڑے سے فائدے کے لیے اگر کوئی مسلمان کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو کتنے بڑے خسارے میں ڈالا ہوا ہے۔ براہ آج کل چونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زاویے سے ایک ایسا آدمی جو بالکل سود سے دور رہنا چاہتا ہے وہ بھی اس میں جو ہے ملوث کر دیا گیا ہے۔ بینک کاری جو سودی نظام ہے یہ بالکل یہی ہے۔ تو اس کا اگر کچھ پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہیں تو اس کا اچھی طرح سے حساب رکھیں اور اپنے خالص پیسوں میں سود کے پیسوں کو شامل نہ ہونے دیں۔ حساب کر کے جو بھی پیسے بینک کی طرف سے آپ کو آتے ہیں وہ اس کو نکال کر کسی طرح سے جہاں بھی جو علماء سے پوچھ کر کے یہ پیسہ ہم کہاں خرچ کر سکتے ہیں وہاں اس کو دے دیں، اپنے استعمال میں ہرگز اس کو نہ لائیں۔ یہ تو بینکاری کا نظام ہو گیا۔ دوسرا، لین دین سود کا تو ہرگز نہ کریں، کتنی بھی ضرورت کیوں نہ ہو، کہ جو گاڑیاں وغیرہ لوگ لون پر لے لیتے ہیں تھوڑا سا اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے، یہ سب چکر میں نہ پڑیں، نحوستیں لگ جائیں گی، پھر پریشان ہی رہیں گے۔ سود کی نحوست سے نکل پانا ایک بہت مشکل کام ہے، لہٰذا اس سے جتنا دور ہو سکیں اپنے آپ کو اتنا دور رکھیں۔ ایک حدیث تو اتنی سخت ہے کہ سود کے 70 درجے اگر کر دیے جائیں، اس میں سے 1 درجے کو لے لیا جائے، اس کی جو نحوست ہے، اس کا جو گناہ ہے، اپنی ماں سے 32 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ کس سے زنا کرنے کے برابر ہے؟ ماں سے۔ دل آمادہ ہوگا کبھی؟ 70 اس کو ہلکا کر دیا گیا، 70 درجے میں سے 1 درجہ نکال کر رکھا جائے اور اس کی جو برائی ہے وہ ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، کیسے دل آمادہ ہوگا؟
نئے نئے طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر کچھ پیسے دیے ہیں، یہ ان کو معلوم ہے کہ سود سے ہمیں مسلمانوں کو بچنا چاہیے. تو ایک نیا طریقہ آج کل ہمارے ہاں جو رائج ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہیوی ڈپازٹ پر روم لے لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو کرائے پر دے دیا جاتا ہے اور وہ پیسہ بیٹھ کر کھا رہے ہیں. جا کر پوچھیں مفتیان کرام سے کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ کہاں سے کر لیا؟ کیسے نکال لیا یہ راستہ؟ کس نے بتا دیا؟ کس سے پوچھ کر کیا؟ کیا صرف جو پیسے بینک سے آ رہے ہیں بڑھا کر وہی سود کہلاتے ہیں اور دوسرے طریقے نہیں ہیں سود کے؟ تو ایسے جو بہانے تراش کر جو پیسے لائے جا رہے ہیں، کوئی بھی طریقہ اگر نیا ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں لین دین کا تو علماء سے دریافت کر لیں، ورنہ آپ کی 1000 کوششوں کے باوجود ایک نہ ایک دن اس میں خسارہ ہونا ہی ہونا ہے، نقصان اٹھانا ہی پڑے گا. پتہ یہ چلا کہ کوئی لے کر فرار ہی ہو جائے گا پوری کی پوری رقم، کیا کریں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، ایک موقع دیا ہم کو کہ ابھی تک جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، اب اپنے قدم یہاں سے روک لو. آج معلوم ہو گیا نا، اب روک لو اپنے قدم کو. جو کچھ ہو چکا، پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے. اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم مومن ہو. اگر ہم میں سے اگر کسی نے سود پر رقم دی ہوئی ہے تو آج توبہ کر لے اور اپنا اصل سرمایہ وہ لے سکتا ہے. جو اس نے اصل رقم جو دی ہوئی ہے وہ اس کا لینے کا حقدار ہے. سود میں اگر کچھ بقایا ہو تو اس کو چھوڑ دے. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تمہارا قرض تنگ دست ہو، تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. اگر اللہ نے وسعت دی ہوئی ہے تو زکوٰۃ کے پیسے ادا کر کے جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں اس میں بھی تو قرض داروں کے بوجھ کو ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے. اگر اللہ نے وسعت دی ہوئی ہے تو پورا قرض معاف کر دو، ورنہ کم از کم اتنا تو کر دو جو آپ کا سود بڑھ گیا ہے وہ سود کے پیسے معاف کر دیں اور اپنا جو اصل سرمایہ ہے وہ اس سے لے لیں. سود کے متعلق درج ذیل احادیث کا مطالعہ مفید رہے گا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو، سونے کے بدلے سونا، نمک کے بدلے نمک، چاندی کے بدلے چاندی، کھجور کے بدلے کھجور لینا دینا برابر برابر جائز ہے. برابر برابر جائز ہے. اگر کسی نے 10 کلو کسی کو گیہوں دیا تو 10 کلو ہی لے سکتا ہے، اور اگر اس نے یہ کہہ کر طے کیا معاملہ کہ اگلے 1 مہینے کے بعد مجھے 11 کلو گیہوں لوٹانا ہے تو اب یہ 1 کلو جو آ رہا ہے زیادہ وہ کیا بن کر آ رہا ہے ہمارے پاس؟ سود بن کر آ رہا ہے. جنس تبدیل ہو جائے گی جب تو ہم اس کو گھٹا بڑھا سکتے ہیں. جنس تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے گیہوں دیا اور لینا طے ہوا چاول، تو چونکہ جنس جب تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کی حیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے. کوئی چیز سستی رہتی ہے، کوئی مہنگی رہتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گیہوں بہت مہنگا تھا. جو کی روٹیاں ہی لوگ کھایا کرتے تھے. ہم جب کتابوں میں سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو کی روٹی کا ہی ذکر زیادہ آتا ہے.
اب اگر کوئی اور ہم جو صدقہ فطر ادا کرتے ہیں اس میں بھی جو کی گیہوں کی جو مقدار ہے وہ بہت تھوڑی ہے، اس کے مقابلے میں انگور اور کھجور، کشمش، اس کا بھی تو ذکر ملتا ہے صدقہ فطر کے عنوان میں، لیکن جو کی، انگور کی اور کشمش کی مقدار جو صدقہ فطر میں بیان کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ گیہوں جو ہے وہ سستا مہنگا ہوا کرتا تھا، کھجور، کشمش اور انگور یہ سستے ہوا کرتے تھے، تو اس کی مقدار زیادہ بتلائی گئی وہاں پر۔ تو جنس جب تبدیل ہو جائے گی سستے مہنگے کے حساب سے تو اس کو ہم کم زیادہ کر کے لے سکتے ہیں۔ یعنی اگر آج کے اس دور میں چاول مہنگا ہے، گیہوں سستا ہے، اگر ہم نے کسی کو گیہوں دیا 1 کلو مثال کے طور پر، تو اگر ہم نے کسی کو چاول دیا، چاول مہنگا ہے، اگر ہم نے کسی کو چاول دیا 1 کلو تو گیہوں ہم اس سے 1.25 کلو لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کی قیمت کم ہے، چاول کی قیمت زیادہ ہے، ہم نے دیا ہے چاول، اب اس کو لیول میں لانے کے لیے، برابری میں لانے کے لیے ہم چاول جو ہے گیہوں زیادہ اس سے لے سکتے ہیں۔ جنس تبدیل ہو جائے گی تو کم زیادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر جنس تبدیل نہیں ہوئی تو جتنا ہم نے دیا ہے ہم اتنا ہی لے سکتے ہیں، زیادہ نہیں۔ چاول دیا ہے تو چاول اگر 10 کلو دیا ہے تو 10 ہی کلو لیں گے، اس میں 1 کلو کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جنس اگر تبدیل ہو گئی تو کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن اگر جنس تبدیل نہیں ہوئی تو پھر جتنا ہم نے دیا ہے ہم اتنا ہی لے سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو، سونے کے بدلے سونا، نمک کے بدلے نمک، چاندی کے بدلے چاندی، کھجور کے بدلے کھجور لینا دینا برابر برابر جائز ہے، اور جو اضافہ کر کے دیا جائے وہ سود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کا لین دین کرنے والے پر، اس کے گواہ بننے پر۔ یعنی اگر کہیں سودی لین دین ہو رہا ہے تو اس کی گواہی میں بھی ہم شامل نہ ہوں، اپنے ہاتھ سے اپنے قلم سے اس تحریر کو بھی نہ لکھیں۔ یہ مسلم اور ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا، اس میں فرمایا، خوب سمجھ لو، دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رونت دی گئی ہیں، اور زمانے جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور دور جاہلیت کے سارے سودی معاملات اب سوخت ہو گئے، اور اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس موقع پر سود کی سخت برائی کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارا، اور کہا کہ اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یعنی اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کے لیے ریس لگاؤ، اس کے حاصل کرنے کے لیے اس کو دوڑو، جس کی وسعتیں آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہیں، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، غصے کو ضبط کرنے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ کسی حال میں پست ہمت نہ بنو اور نہ غم کرو، اگر تم سچے مومن بن گئے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اس آیت میں مومنوں کی صفت یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فراخی میں بھی اور تنگی میں بھی، یعنی ان کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے پاس مال آ جائے گا تب ہم خرچ کریں گے۔ خرچ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر وقت ہر موقع پر کہا ہے، آپ کے پاس کم ہے تو کم خرچ کریں، زیادہ کا مطالبہ ہے ہی نہیں، اور اگر اللہ نے خوب نوازا ہے تو خوب خرچ کریں۔
انتظار نہ کریں اس کے لیے کہ جب بہت سارا مال آ جائے گا تب خرچ کریں گے. ایک ایک کھجور لوگوں نے صدقہ کیے، ایک ایک کھجور، ایک ایک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفت یہ بتائی گئی جس کا اتباع امت کے تمام رہبروں کو کرنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والے ہیں. اگر سخت گیر ہوتے تو پھر یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہیں ہو سکتے تھے. بہت پیاری آیت ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی صفت بتلائی ہے اور اس طرح سے بات شروع کی ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں. آپ نرم دل ہیں. اگر آپ سخت گیر ہوتے، یعنی آپ اگر سخت دل ہوتے، تو یہ صحابہ کرام کی جماعت جو آپ کے گرد جمع ہے، پھر یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہیں ہوتے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں نرم دل ہونا چاہیے، تبھی ہم ہر دل عزیز بن سکتے ہیں. لوگوں کی نظروں میں ہم پیارے تبھی بن سکتے ہیں جب ہمارے اندر نرمی ہوگی. اگر ہمارے اندر سختی رہے گی تو لوگوں کو تو چھوڑیے، ہم اپنے گھر کے لوگوں کی نظر میں بھی اچھے نہیں بن سکتے. سخت گیر لوگوں کے پاس کون رہنا چاہتا ہے؟ سخت گیر لوگوں کے پاس کوئی رہنا چاہتا ہے؟ اپنے گھر کے افراد اس سے دور رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ باپ ہیں تو بحیثیت باپ آپ اگر نرم ہیں تبھی بچے آپ کے قریب رہیں گے، ورنہ دور ہو جائیں گے. تو جو امت، قوم و ملت کے جو رہبر ہیں، کم از کم ان کے اندر تو یہ خوبی ضرور ہونی چاہیے، تبھی جماعتیں اور تنظیمیں یہ ٹکڑے ہونے سے بچی رہیں گی. اور دوسری چیز بتلائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ معاملات میں ان سے مشورے لیتے رہیں. دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ خود بتلا سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. مشورے میں یہی تو طے ہوتا ہے، جس اچھی رائے آتی ہے تو اس پر لوگ مل کر عمل کر لیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے بہتر رائے کون دے سکتا ہے؟ لیکن امت کو راہ راست پر رکھنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام سے مشورہ کریں، صحابہ کرام سے مشورہ کریں. ہمارے اور آپ کے اندر، ہماری اور آپ کی جو کمی ہے وہ یہی ہے کہ اگر تھوڑا بہت اللہ تبارک تعالیٰ نے علم اور صلاحیت دی ہوئی ہے تو ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، نہیں ضرورت محسوس کرتے کہ ہمیں جو ہمارے نیچے جو لوگ ہیں ان سے ہم مشورے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر ہی ساری صلاحیتیں ہیں، کسی سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ اسوہ جو ہے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتلایا کہ ان سے مشورے لیا کریں. کس سے؟ صحابہ کرام سے. ایسا نہیں کہ صرف ان کی دلجوئی کے لیے ان سے مشورہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مشورے لیے اور ان کے مشوروں پر عمل کیا. خندق کس کے مشورے سے کھودی گئی؟ غزوہ احزاب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، فائدہ ہوا. غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن نوجوانوں کی یہ خواہش تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے. آپ نے ان کے مشورے پر عمل کیا، نقصان بھی ہوا نا. جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، جبکہ آپ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ چونکہ 3000 کی فوج آ رہی ہے تو فوج جب زیادہ ہو تو جنگی تدبیر یہ کہتی ہے کہ باہر نکل کر مقابلہ نہ کیا جائے، شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے. جیسے غزوہ احزاب میں شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا گیا، حفاظت کے طور پر خندق کھود لی گئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے. تو صرف ان کی دلجوئی کے لیے مشورہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، اللہ کے رسول نے ان سے مشورہ کیا بھی اور ان کے مشوروں پر عمل بھی کیا. تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کسی جماعت، کسی تنظیم کا ذمہ دار بنایا ہوا ہے تو ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں ہم ان کو ایک دم نظر انداز نہ کریں، بلکہ آپ کے اس اسوہ پر عمل کرتے ہوئے ہم ان کو مشوروں میں شامل رکھیں.
اگر ہم ان سے مشورے لیتے رہیں گے تو یقیناً ان کی دل جوئی ہوگی، ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ہمارا امیر ہمیں اہمیت دے رہا ہے، بالکل نظر انداز نہیں کر رہا ہے۔ آج لوگوں کو یہی شکوہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے جماعتیں اور تنظیمیں ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں، یار اپنی منمانی کرتے ہیں، نہ کبھی کوئی مشورہ کرتے ہیں، نہ کوئی رائے لیتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں۔ یہی شکوہ ہوتا ہے نا ہمیں اپنے بڑوں سے۔ تو بڑوں کو یہ چاہیے کہ اس سنت پر اور اللہ کے اس حکم پر عمل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفت یہ بتائی گئی جس کا اتباع امت کے تمام رہبروں کو کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والے ہیں۔ اگر سخت گیر ہوتے تو پھر یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر فرمایا آپ ان سے معاملات میں مشورے لیتے رہیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ امیر کو یہ چاہیے کہ اپنے ماتحت کے لیے دعا کرے کہ اگر ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ وغیرہ ہو، کچھ غلط مشورے دے رہے ہوں تو اللہ ان کو معاف فرمائے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر مومنوں کو بتایا کہ ان کے اندر محمد اور فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ جب مشورہ ہو جائے، طے ہو جائے، آپ عزم کر لو کہ یہ کام کرنا ہے، تو اب بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ بھروسہ کس پر کرنا ہے کہ ہم نے بڑے اچھے مشورے کر لیے، اب اس میں تو کہیں نقصان کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے بہت اچھے مشورے کر لیے اور بہت اچھے معاملات کو طے کر لیے، لیکن بھروسہ کس ذات پر کرنا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ بھروسہ مومن کو اللہ کی ذات پر کرنا ہے، اپنے مشورے پر، اپنی تدبیر پر نہیں۔ پھر مومنوں کو بتایا کہ ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ان پر بہت بڑا احسان کیا، اس لیے آزمائشوں اور کافروں سے مقابلہ کرنے سے مت گھبراؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں دے دی مسلمانوں کو، یہاں تک کہہ دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی کہ تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اللہ کے رسول کو ہمارے درمیان بھیج کر یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے رسول کو بھیج کر تمہارے درمیان تمہارے ساتھ کیا کیا؟ احسان کیا، احسان کیا۔ دنیا کی نعمتوں کو بھیج کر نہیں کہا کہ احسان کیا، لیکن اللہ کے رسول کو بھیج کر کہہ دیا کہ احسان کیا۔ یہ اللہ کے رسول ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان پر بہت بڑا احسان کیا، اس لیے آزمائشوں اور کافروں سے مقابلہ کرنے سے مت گھبراؤ، کیونکہ اللہ آزمائشوں کے ذریعے پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران کو بھی نہایت پر اثر دعا پر ختم کیا گیا۔ دعا سے پہلے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں سارے جہاں میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے آدمی آنکھیں کھولے، اللہ کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے اور اس کی حکمتوں پر غور کرنے کے لیے دل و دماغ کا استعمال کرے۔ آخر میں مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ 4 چیزیں ہیں جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرائیں گی۔ 4 چیزیں ہیں جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرائیں گی۔ کیا کیا ہے؟ صبر و استقامت۔ صبر کے معنی ہی ہے جمنا، ڈٹ جانا۔ استقامت کے معنی بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی استقامت سے رہو، ڈٹے رہو، جمے رہو۔ دین کی مخالفت کرنے والوں کے مقابلے میں ثابت قدمی، ہر وقت چوکنا رہنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غافل نہیں رہتے تھے۔ غزوہ تبوک مدینہ سے 900 کلومیٹر دور، پتہ یہ چلا کہ وہاں روم کا بادشاہ جو ہے تیاری کر رہا ہے جنگ کے لیے، تو آپ نے اس کا انتظار نہیں کیا، پہنچ گئے وہاں۔ آپ اس طرح سے چوکنا رہتے تھے، غافل نہیں رہتے تھے، سوئے نہیں رہتے تھے غفلت میں ہمارے جیسا کہ جب آئے گا تب دیکھیں گے۔ ہم یہ سوچتے ہیں جب آئے گا تب دیکھیں گے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسوے کو کبھی اپنایا نہیں، اس طریقے کو نہیں اپنایا۔ دیکھ لیا کہ اگر دشمن تیاری کر رہا ہے تو پوری طرح تیار ہونے سے پہلے آپ وہاں پہنچ جاتے تھے۔ ہر وقت چوکنا رہنا اور دین کی حفاظت کرنا۔
اور تقوی یعنی اللہ کی مقرر کردہ حدوں کی پابندی کرنا۔ رمضان آیا ہی ہے ہمارے لیے تاکہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ یہی کہہ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔